آن لائن علم التعبیر کورس کلاس نمبر 8۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ احباب کو رحمانی اور روحانی خواب کی تعبیر کرنے کا فن سکھلائیں گے، اور اس میں ہم آپ کی سٹیپ بائی سٹیپ ٹریننگ کریں گے، یعنی مرحلہ وار آپ کی تربیت کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں فقط آپ کو خوابوں کو دیکھنے یا سننے تک محدود نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس سلسلے کے ذریعے اور اس سلسلے کے بعد آپ احباب انشاءاللہ اگر توجہ، انہماک اور لگن اور شوق کے ساتھ اب کے بعد والی نشستیں سنیں گے اور انہیں نوٹس کی صورت میں ترتیب دیں گے، تو آپ ایک معتبر، معتمد اور محتشم معبر یعنی خوابوں کی تعبیر کرنے والے کے طور پر انشاءاللہ معاشرے کے سامنے آئیں گے۔ تو گویا ہم نے ما قبل کی نشستوں میں جو خوابوں کے حوالے سے گفتگو کی وہ بھی اہم، لیکن اب یوں سمجھیے کہ آپ کو انگلی پکڑ کر سکھانے والا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک ایک چیز آپ سے ڈسکس کریں گے، ایک ایک اشارہ، ایک ایک رمز، ایک ایک جہت، ایک ایک گوشہ، ایک ایک سمت، اور یوں سمجھیے کہ بالکل باریک بینی کے ساتھ آپ احباب کو معبر بنانے کی طرف ہم قدم اٹھائیں گے۔ بس آپ احباب نے ہمارے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ انتہائی زیادہ اہم ہماری اب کلاسز شروع ہو رہی ہیں، جس میں آپ اگر توجہ کریں گے اور دھیان دیں گے تو سمجھ جائیے کہ آپ معبر بن جائیں گے، اور اگر توجہ اور دھیان نہیں دیں گے تو پھر آپ محروم رہ جائیں گے، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اگر آپ نے آج کے بعد والی کلاسیں آج کی اور اس کے بعد والی کلاسیں جو ہم آپ کو معبر بنانے کے حوالے سے دیں گے اور آپ کو تربیت فراہم کریں گے، ان میں اگر آپ معبر نہ بن سکے تو آپ سمجھ جائیے کہ پھر آپ معبر نہیں بن سکتے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ اور اہم ہماری کلاسز شروع ہو رہی ہیں۔ یہ ابتدا میں نے تمہیدی اور آپ احباب کے سامنے افتتاحی بات اس وجہ سے کی ہے تاکہ آپ کے دل میں یہ بات جگہ پکڑ جائے کہ اب ہم نے ایک سینسیٹیو اور حساس نوعیت میں داخل ہوتے ہوئے اس فن کے حوالے سے اپنے آپ کو سنجیدہ اور سیریس کر لینا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آپ احباب کو معبر بنانے کے حوالے سے۔ سب سے پہلا میں نے آپ سے کہا کہ ہم انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، مرحلہ وار۔ تو سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ ایک معبر کو خواب کا جو منبع ہے اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ یہ اول چیز ہے۔ خواب کے 3 عام طور پر منابع ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے ما قبل میں خواب کی کئی اقسام بیان کی تھیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر منبع، ماخذ، مرجع، مصدر، یعنی جہاں سے یہ خواب نکلا ہے۔ جیسے زمین سے پانی نکلتا ہے نا، تو اب پانی کا منبع سرچشمہ اور اس کا مصدر کیا ہے؟ زمین۔ تو اسی طور پر جو بھی شخص آپ کے سامنے آ کر خواب بیان کرے یا آپ کوئی خواب دیکھیں تو اس کا منبع کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، علم التعبیر میں، معبر بننے میں، ماہر فن بننے میں جو منابع ہیں خواب کی تعبیر کے حوالے سے اہمیت کے حامل، وہ 3 منابع ہیں۔ انہیں منابع ثلاثہ کہا جاتا ہے یا مصادر ثلاثہ۔ خواب کی جو پہچان ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا خواب ہے، تو اس کے ذرائع 3 ہیں، مصدر اس کے 3 ہیں۔ تو گویا کہ ہم اس وقت اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ جو سب سے پہلا کویسچن اور سوال ہے معبر کے لیے اور آپ احباب کی تربیت کے لیے، کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شخص جو مجھے خواب بتا رہا ہے، سنا رہا ہے یا مجھے آیا ہے، یہ خواب آیا کہاں سے ہے۔ یہ دیکھیں، ہم آپ کو کتنا انگلی پکڑ کے آپ کو چلنا سکھا رہے ہیں
سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ یہ خواب آیا کہاں سے ہے، اس خواب کا مصدر کیا ہے، اس خواب کا ذریعہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا 3 مصادر اور 3 منابع ہوا کرتے ہیں خواب کے۔ نمبر 1 منبع اور نمبر 1 مصدر خواب کا وہ ہے اللہ کی طرف سے، جسے رحمانی خواب کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم کون سی ہو گئی؟ رحمانی خواب۔ اور نمبر 2 قسم ہے شیطانی خواب، یعنی شیطان کی طرف سے۔ اور نمبر 3 قسم ہے نفسیاتی خواب، یعنی نفس کی طرف سے۔ پھر سے دہرائی دیتا ہوں، ایک ایک بات کو پک کیجئے گا، قبول کیجئے گا اور اس کی گہرائی میں اتریے گا۔ 3 منابع ہیں، 3 مصادر ہیں کسی بھی خواب کے۔ نمبر 1 یا تو خواب رحمانی ہوگا یعنی اللہ کی طرف سے، یا خواب شیطانی ہوگا یعنی شیطان کی طرف سے، یا خواب نفسیاتی ہوگا یعنی نفس کی طرف سے۔ تو اب یہ 3 قسمیں ہیں۔ اب آپ کو 3 منابع پتہ چل گئے۔ اب اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو پہچان کیسے ہو۔ ہم آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں اور آپ کو پہچان کی علامات بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خواب رحمانی ہے یا یہ خواب شیطانی ہے یا یہ خواب نفسیاتی ہے۔ ہم آپ کو اس کی پہچان بھی بتا دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کو پہچان ہو جائے گی تو پھر آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرنا آسان ہو جائے گا کہ اس خواب کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے، کون سے خواب کی قسم کے ساتھ ہے۔ تو نمبر 1 جو ہم نے ذکر کیا رحمانی خواب، یعنی اللہ کی طرف سے خواب، اس کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ ایسے خواب کے جن میں خواب دیکھنے والے کے لیے خواب میں یا خواب کے بعد، یعنی سو کر اٹھ جاتے ہیں جب تب، اگر تو خواب میں اور خواب کے بعد سکون ہو، اطمینان ہو، نرمی ہو، روشنی ہو اور بشارت ہو اور علم معلوماتی چیز ہو، تو یہ پہچان ہے اس بات کی کہ یہ جو خواب ہے نا یہ رحمانی خواب ہے۔ یہ چیزیں آپ خوب توجہ سے سن لیں کہ آپ نے پہچان کرنی ہے، لٹمس ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے کہ یہ خواب کون سا ہے 3 قسموں میں سے۔ تو اس کی علامات میں نے کہا کہ اگر خواب دیکھنے والا خواب میں یا خواب کے بعد سکون محسوس کرے، اطمینان محسوس کرے، خواب میں نرمی کا معاملہ ہو، خواب میں لائٹ اور روشنی ہو، خواب میں بشارت ہو، خواب میں کوئی علم کی بات کی گئی ہو، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ روحانی اور رحمانی خواب ہے۔ اور اسی طور پر اس کی پھر آگے جو دوسری قسم ہے منابع میں سے وہ ہے شیطانی خواب۔ شیطانی خواب کی علامت اور پہچان کیا ہے وہ بھی آپ ذہن نشین رکھ لیں۔ نمبر 1 خواب میں یا خواب کے بعد اگر خوف کی کیفیت ہو خواب دیکھنے والے پر، یا خواب میں ڈراؤنے مناظر اس نے ملاحظہ کیے، یا خواب بے ترتیب تھا، قابل غور بات ہے۔ چلو خوف اور ڈراؤنے مناظر تو آپ کو سمجھ آ گئی، بے ترتیب یعنی کبھی بندہ ادھر سے اٹھا ادھر چلا گیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، یعنی ہاف خواب یہ والا، ہاف وہ والا، پونا یہ والا اور آدھا یہ والا۔ تو یہ بے ترتیب اور بے ربط خواب یہ شیطانی خواب ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح تیسری شے جو آپ کے سامنے ذکر کی نفسیاتی خواب۔ نفسیاتی جو خواب ہے اس کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ جو روز مرہ کی باتیں اور خیالات ہیں وہ خواب میں آ جائیں۔ مثال کے طور پر آپ دکان کرتے ہیں تو خواب میں وہی دکان آ گئی، آپ کپڑا بیچ رہے ہیں یا جو بھی چیز بیچ رہے ہیں، یعنی جو آپ کے معمولات ہیں، آپ کا جو لائف سٹائل ہے، آپ کا جو دن جن کاموں میں گزرتا ہے وہی کام اور اس سے متعلقہ چیزیں خواب میں آ گئیں، تو یہ علامت اور پہچان ہے نفسیاتی خواب کی۔ تو یہ میں نے تینوں منابع ان کی تینوں کی علامات اور پہچانیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے جب ان کی تعبیر کرنی ہے تو اس موقع پر آپ نے تعبیر کرتے ہوئے کیسا آپ کا بیہیو ہونا چاہیے، کیسا آپ کا رویہ ہونا چاہیے،
یا کیسا آپ کو تعبیر کا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو رحمانی خواب ہے، روحانی خواب ہے، تو آپ نے اس کی تعبیر سنجیدگی کے ساتھ کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ سنجیدگی کے ساتھ اور سیریس ہو کر، رحمانی خواب کی۔ اور اگر خواب ہو شیطانی تو اس میں آپ نے رد کر دینا ہے اس شیطانی خواب کو۔ رد کر دینے سے مراد کہ آپ نے اس خواب کی جو تعبیر ہے کوشش کرنی ہے کہ وہ تعبیر نہیں بتانی، اگلے بندے کو تعبیر نہیں بتانی۔ بالفرض آپ سمجھیں کہ اگلا بندہ مصر ہے اس بات پر، تو پھر آپ اسے تعبیر بتائیں، لیکن ساتھ میں آپ اسے صدقے اور توبہ و استغفار کی تلقین لازمی کریں۔ اور یہاں پر یہ جو میں نے کہا نا کہ خواب کی تعبیر کے وقت آپ اسے رد کر دیں، میں اس کو ایک اور زاویے سے بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ از خود خواب دیکھتے ہیں تو اس موقع پر اگر آپ نے ڈراؤنا خواب دیکھا، بھیانک مناظر دیکھے، بے ترتیب خواب دیکھا، تو آپ اس کی تعبیر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میرے خیال اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس کی تعبیر کرنے کی کوشش نہ کریں، جوڑ توڑ کرنے کی کوشش نہ کریں، اسے ترتیب دینے کی کوشش نہ کریں، اسے یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کے مد مقابل بجائے اس کے کہ آپ تعبیر کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر فوکس کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس میں سوچ و بچار کریں کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، آپ صدقہ دینے کا اہتمام کریں۔ گویا کہ میں نے دو زاویوں سے آپ کے سامنے گفتگو رکھی۔ نمبر ایک، اگر کوئی خواب آپ کے پاس ایسا لے کر آتا ہے اور کہتا ہے اس کی تعبیر کر دیں، تو آپ کوشش کریں کہ تعبیر نہ کریں، اسے صدقے توبہ استغفار کی تلقین کر دیں۔ بالفرض وہ پوچھے اور اصرار کرے تو پھر آپ بتا بھی دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن صدقہ خیرات لازمی لازمی اور لازمی۔ اور پھر میں نے کہا کہ اگر آپ نے از خود کوئی ایسا خواب دیکھا تو آپ اس کی تعبیر نہ کریں اگر وہ شیطانی خواب ہے، بلکہ اس کے عوض اور اس کے بدلے میں آپ صدقہ اور توبہ استغفار کرنے کا اہتمام کریں۔ اچھا، جو تیسرا خواب ہے جسے ہم نے نفسیاتی خواب کا نام دیا، تو ایسے خوابوں کی جو تعبیر ہے اس میں آپ نے نمبر ایک اس خواب کو نظر انداز کرنا ہے۔ خواب کو کیا کرنا ہے؟ نظر انداز، یعنی اس کی خواب کو نظر انداز کرنے سے مراد ہے اس کی تعبیر کو۔ اور نمبر دو، اگر بالفرض تعبیر دینی بھی پڑے تو آپ نے سادہ تعبیر دینی ہے۔ سادہ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں نے اپنے آپ کو خواب میں فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا جو میں روزمرہ کرتا ہوں، تو ایک ہے کہ آپ کہیں کہ یار یہ کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہی آپ جو دن بھر کام کرتے نا وہ آپ کے خواب میں آ گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ بالفرض وہ کہے کہ نہیں اس کی کوئی تعبیر بیان کریں، تو آپ اس کی تعبیر، مثال کے طور پر کسی نے دکان سے کوئی شے اٹھا لی تو آپ کہیں کہ ذرا آپ دکان میں نا محتاط ہو کر بیٹھا کریں اور توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں، گپ شپ کرنا یا ادھر ادھر موبائل میں مصروف ہو جانا اس سے آپ کی دکان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی بالکل سادہ، ڈیپلی نہیں، تفصیلی نہیں، ہلکی پھلکی سادہ سی آپ نے اس کی تعبیر کرنی ہے۔ کون سے خواب کی؟ نفسیاتی خواب کی۔ تو یہ جو ہے تین میں نے آپ کے سامنے ایک بنیادیں رکھ دی ہیں تعبیر کرنے کے حوالے سے۔ اب جب آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو گئی، ہم پھر اب دوسرے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ہم مزید ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا سٹیپ اور دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ آپ خواب کے ظاہری اور جو باطنی عناصر ہیں ان کو الگ کریں۔ خواب کے جو ظاہری اور باطنی عناصر ہیں ان کو الگ کریں۔ دیکھیں، میں نے ماں قبل کی کسی نشست میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اکثر و بیشتر خواب میں نظر آنے والی چیزیں اور سین اور جو بھی ایک ویڈیو چل رہی ہوتی ہے وہ اصل نہیں ہوتی، حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ اکثر و بیشتر چیزیں رمز، علامت اور اشارے پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ بات ماں قبل میں بھی میں نے ذکر کی، دوبارہ سے دہرائی دیتا ہوں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، یوں سمجھیے کہ کنجی اور کی ہے یہ، کہ خواب میں جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں ان میں سے اکثریت
ان کا تعلق نہ حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے نہ اصل کے ساتھ. بہت شاذ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق حقیقت اور اصل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ہو بہو وہی چیزیں جو ہماری فزیکل لائف میں ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں. اکثر و بیشتر خواب میں نظر آنے والی چیزیں، اجسام، اشیاء اور نفوس اور معاملات اور سین جو بھی نظر آتے ہیں ہمیں، وہ رمز پر، علامت پر اور اشارے پر مشتمل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. اگر کسی شخص نے خواب میں سورج دیکھا تو یہ سورج، یوں سمجھیے کہ اس سورج کا دیکھنا یہ اصل نہیں ہے کہ اس نے یہ سورج ہی تھا. خواب میں جس نے سورج دیکھا تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اصل سورج ہی ہے، نہیں، بلکہ سورج ایک علامت ہے، ایک رمز اور اشارہ ہے. اس سے مراد باپ ہے. اللہ اکبر. مثال کے طور پر آپ نے حالت خواب میں سورج دیکھا کہ بالکل ایسے ٹناٹن دن کے وقت میں وہ نکلا ہوا تھا پورے جوبن پر، اور پوری اپنی تپش، شدت اور اپنی حرارت، اپنی روشنی زمین پر پھینک رہا تھا. لیکن آپ نے اچانک دیکھا کہ سورج بجھ گیا، سورج بے نور ہو گیا، سورج کی جو روشنی ہے وہ ختم ہو گئی. تو یہ اس بات کی علامت ہے، اللہ نہ کرے کہ آپ کے والد صاحب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اندازہ کیجئے کتنا، یعنی یہاں سورج میں تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا باپ کو کہ سورج اور باپ کا کیا تعلق. چلے میں آپ کو تعلق بتا دیتا ہوں. اور تعلق ہے بھی ایسا کہ قوی اور مضبوط دلیل قرآن کریم سے. قرآن کریم میں پارہ نمبر 12 سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حضرت یوسف کا خواب ذکر کیا ہے اس میں فرمایا تھا رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں نے 11 جو ستارے ہیں وہ دیکھے، اور شمس اور قمر، ایک سورج دیکھا اور ایک چاند دیکھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پر ستاروں سے کیا مراد ہے، یا ستاروں سے کیا مراد واضح ہوئی جو ایک 40 سال کے بعد تاریخی حوالوں کے مطابق کام ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ 11 بھائی تھے. اور جو سورج تھا اس سے کیا مراد تھا؟ باپ. چاند سے کیا مراد تھا؟ ماں. تو یہ میں نے آپ کو ایک دلیل بھی دے دی. تو خواب میں اگر سورج کوئی شخص دیکھتا ہے تو یہ علامت اور دلیل ہے اس بات کی کہ یہ باپ ہے، یعنی باپ سے متعلق ہے، اس کو خواب آیا ہے. اور اسی طور پر سورج کا ہونا یہ راہبری اور رہنمائی کے لیے بھی ہوا کرتا ہے. گویا کہ سورج ایک رمز، علامت اور اشارہ ہے، اور اس کے پس پردہ حقیقت کیا ہے؟ باپ اور راہبری اور رہنمائی. اسی طرح اگر کوئی شخص حالت خواب میں پانی دیکھتا ہے، پانی، تو پانی یہ اصل نہیں ہے، پانی رمز اور اشارہ اور علامت ہے. اس کے پس پردہ چیز کیا مخفی اور پوشیدہ ہے جو معبر کو پتہ ہونی چاہیے؟ وہ ہے علم اور رزق. کسی انسان نے دیکھا کہ جی چھما چھم بارش برس رہی ہے، میں اس سے خوب مستفید ہو رہا ہوں، تو اب اس سے مراد یہ نہیں کہ کل بارش ہوگی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ علم یا رزق عطا فرمائے گا. اگر وہ علم کی فیلڈ میں ہے تو علم کی تعبیر، اگر وہ کمانے کے اور تجارت کے معاملات میں ہے تو پھر اس کی جو تعبیر ہے وہ رزق کے حوالے سے دی جائے گی. تو پانی کیا ہے؟ یہ رمز، علامت اور اشارہ، اور اس کے پس پردہ حقیقت کیا ہے، پیغام کیا ہے اس میں؟ علم اور رزق کی طرف. اچھا، بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کسی نے خواب دیکھا کہ بارش برس رہی ہے، لیکن وہ جو شخص ہے وہ چھتری کے نیچے ہے، یعنی اس نے امبریلا پکڑی ہوئی ہے، چھتری پکڑی ہوئی ہے، اور وہ پانی سے اپنے آپ کو بچا پا رہا ہے اور سفر کر رہا ہے، گزر رہا ہے پانی کے اندر سے، لیکن اس کے اوپر پانی نہیں پڑ رہا کسی وجہ سے، چھتری کی وجہ سے. یا وہ کسی برآمدے میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، کسی یعنی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر وہ پانی سے محفوظ ہے، بارش سے محفوظ ہے. تو اب اس کی آپ تعبیر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، اگر وہ علم کے راستے میں ہے، یعنی اسٹڈی کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، تو آپ اس کی تعبیر یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے علم کا فیصلہ ہے کہ وہ آپ کو علم سے نوازے گا، لیکن آپ میں کمیاں کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں کہ آپ اس علم سے مستفید ہونے کی سوچ ہی نہیں رکھتے، اس علم سے مستفید ہونے کا ذوق ہی نہیں رکھتے، اس حوالے سے آپ کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، سٹرگلز اور محنت کا میدان آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس علم سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اپنی سٹرگل کو تیز کیجئے، جد و جہد میں تیزی لائیے، اور اسی طور پر آپ اس حوالے سے مستعد اور چوکنے ہو جائیے۔ اور اگر وہ رزق کی فیلڈ میں جا رہا ہے اور وہ خواب دیکھتا ہے بارش کا، اور یہی والی کیفیت ہے کہ چھتری تلے ہے اور کسی شیڈ تلے ہے، برآمدے میں ہے، کمرے میں ہے، یعنی وہ مستفید نہیں ہو رہا، تو آپ تعبیر دے سکتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے آپ کے لیے رزق کا وعدہ ہے، لیکن آپ اس لیول کی جد و جہد نہیں کر رہے کہ جس لیول پر جا کر آپ کو اتنا سارا وافر مقدار میں پروردگار عالم کی طرف سے رزق ملے۔ گویا کہ اس میں آپ کے لیے پیغام اور میسج یہ ہے کہ آپ اپنی سٹرگل، جد و جہد کو تیز کریں۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے دیکھا کہ بارش ہونے والی ہے لیکن بارش ہوتی نہیں ہے، بارش ہونے والی ہے لیکن بارش، میں اس پانی پر ہی تھوڑی گفتگو کر رہا ہوں، راہ چلتے آ گئی تو میں نے کہا چلو گفتگو کر لوں، نہ جانے بعد میں یاد رہے نہ رہے۔ تو اس نے دیکھا کہ بارش کا ماحول ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ پس پردہ چلی جاتی ہے، مدھم ہو جاتی ہے، بادل آ جاتے ہیں، موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، خوشگوار ہو جاتا ہے، ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ والی کیفیت ہے، لیکن بارش برس نہیں رہی، بارش برس نہیں رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر اسے یہ خواب مسلسل آئے، آج آیا، کل آیا، پرسوں آیا، تو پھر بالکل سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں، آپ اسے تعبیر دے دیجئے گا کہ آپ علم کے، حصول علم کے یا حصول رزق کے جس ٹریک اور راستے پر چل رہے ہیں یہ راستہ درست نہیں ہے، یعنی آپ کو یہاں سے فیض نہیں مل سکتا، نہ رزق کا اور نہ ہی علم کا۔ آپ اپنا راستہ چینج کریں، آپ کوئی شیخ، اپنا استاد چینج کریں، آپ ادارہ، درسگاہ، سکول، مدرسہ چینج کریں، آپ اپنی دکان، مارکیٹ یا جس سے آپ سامان لیتے ہیں یا جہاں فروخت کرتے ہیں تو اس کو آپ چینج کر لیں۔ تو یہ آپ اس طرح سے تعبیر دیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک مثالیں رکھی ہیں، ورنہ میں پانی کے اوپر شروع ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ ہماری گفتگو ساری کی ساری پانی پر ہی ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چلے میں کیا کروں، رہا بھی نہیں جاتا۔ ایک خواب ذکر کر دیتا ہوں۔ شیخ عبورہ سے ایک عورت کا مجھے فون آیا، تو اس نے بہت پریشان تھی۔ اس نے کہا جی مجھے، یعنی میں نا ڈر گئی ہوں، میرا آخری وقت آ چکا ہے اور فلاں فلاں۔ میں نے خواب پوچھا، خواب میں اس نے بتایا کہ جی ایسے پانی ہے اور صاف شفاف پانی بہہ رہا ہے، اور میں پانی پینا چاہ رہی ہوں لیکن پی نہیں پاتی، پانی پینا چاہ رہی ہوں لیکن پی نہیں پاتی۔ تو حالانکہ میں پانی کے قریب ہوں، یعنی نہر کنارے ہوں اور جھکتی بھی ہوں، چلو بھی بھرتی ہوں، لیکن پانی پی نہیں سکتی، پانی پی نہیں پاتی۔ کہتی کہ مجھے تو یہ لگ گیا کہ بس میرا دانہ پانی ختم ہو گیا۔ تو جب میں نے رات خواب دیکھا نا، اس کے بعد سے لے کر اب تک میری سمجھو بھی طبیعت ابتر ہے، میں سمجھ رہی ہوں کہ بس اب گئی اب گئی اب گئی۔ تو جب اس نے یہ خواب بیان کیا تو میں مسکرا پڑا۔ تو آگے سے نا اس نے بے ساختہ کہا کہ مفتی صاحب میری ادھر طبیعت نہیں سنبھل رہی اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو میری اور زیادہ ہنسی نکل گئی۔ تو پھر میں نے نا ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے اسے فٹافٹ تعبیر دینے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کو یعنی غلط بھی نہ سمجھے کہ یہ میں مصیبت میں جل بن رہی ہوں اور مفتی صاحب ہیں کہ وہ مسکرائی جا رہے ہیں۔ اصل میں میری مسکراہٹ کیا تھی کہ جو خواب جس تعبیر کی جانب اشارہ کر رہا ہے تو یہ اس کے بالکل برعکس تعبیر نکال کے یا سوچ کے بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ یہ تعبیر ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بتائیں آپ کے خاوند صاحب زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی فوت ہو گئے۔ تو میں نے کہا اس خواب کی دو تعبیریں ہیں۔ میں نے نمبر ایک، میں نے کہا پہلے آپ ہو جائیں ریلیکس، خواب بالکل شاندار، جاندار، ایماندار ہے اور بالکل مزیدار ہے، آپ پہلے ریلیکس ہو جائیں، اس کے بعد آپ تعبیر سنیں۔ انہوں نے، ان کی سانس میں سانس آئی
تو پھر میں نے تعبیرات بیان کی۔ نمبر 1 میں نے کہا کہ آپ تہجد پڑھتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ بڑی پابندی سے نمازیں پڑھتی ہیں، بالکل ذکر اذکار کرتی ہیں، بالکل۔ میں نے کہا یہ جو خواب ہے نا، یہ آپ کے اعمال صالحہ کی قبولیت کی علامت اور دلیل ہے۔ نمبر 1 تعبیر میں نے ان کو یہ دی، اور اس تعبیر کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ یہ بھی اب ایک الگ سے چیپٹر ہے کہ تعبیر یعنی خواب کسی کو آیا، اور کب کب اس خواب کی تعبیر کا تعلق اسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اور کب کب اور کیسے کیسے اس خواب کی تعبیر کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ خیر میں نے یہ ان کو ان کے زاویے سے تعبیر دی کہ آپ کا یہ جو خواب ہے نا، یہ آپ کے اعمال صالحہ کی قبولیت کی علامت ہے۔ نمبر 2 میں نے کہا کہ یہ خواب جو اصل ہے، آپ یہ جو میں اب بتانے لگا ہوں نا، یہ سمجھو کہ پیور ہے، اوریجنل، اصل۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو دوسری اس کی تعبیر ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کے خاوند اور آپ کے شوہر وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں۔ اچھا وہ کہہ دی کہ میں نے مان لیا اللہ کی جنتوں میں ہے، یا میرے اعمال صالح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، لیکن جو مجھے دھچکا لگا ہوا ہے کہ میرا دانا پانی ختم ہوا، آپ اس تک تو ابھی تک نہیں پہنچے، اس حوالے سے تو مجھے اب تک نہیں بتا رہے، اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ ریلیکس ہو جائیں۔ میں نے کہا ابھی بیوی بتاتے ہیں، کچھ سٹاپ آئے گا تو پھر ہی جا کے بریک لگائیں نا۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں آپ نے مجھے بتایا کہ موسم بڑا خوشگوار تھا اور سبزہ تھا اور پانی تھا، پانی بھی صاف شفاف بہتا ہوا پانی تھا، مائع جاری تھا، اور آپ نہر کنارے بیٹھی ہیں، پینا چاہ رہی ہیں، پی نہیں پاتی، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا کہ یہی تو بتا رہا ہوں کہ آپ کے شوہر جنت میں ہیں، اور یہ جو نہر تھی، یہ جو پانی تھا، یہ جنت کا پانی تھا، یہ جنت کی نہر تھی۔ پھر وہ آگے سے کہتی پھر میں پانی پی کیوں نہیں پا رہی؟ تو میں نے کہا اللہ کی بندی، اللہ نے تیری حیاتی، تیری زندگی رکھی ہے اس لیے کہ جنت کے پانی سے وہی پیے گا جو مر جائے گا، یعنی جو بندہ مومن مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اور وہ بندہ مومن ہوا، بندہ صالح ہوا، تو وہی اللہ کی جنت کی جو نہریں ہیں ان سے پانی سے مستفید ہو سکے گا نا، وہی پانی پی سکے گا نا۔ تو میں نے کہا کہ تو اور تیرا خاوند جنتی، اور تو جنت کی نہر کے کنارے پر، یعنی تو اتنا اللہ کے قریب ہے، لیکن تو اس پانی میں سے کیوں نہیں پی پا رہی؟ اس وجہ سے کہ تیرا ابھی وقت نہیں آیا، ابھی تیرا وقت اجل نہیں ہے، وقت موت نہیں ہے۔ ہاں جب وقت موت آئے گا تو پھر تجھے پروردگار نے نہر تک پہنچا دیا، چلو بھروا دیا، اب آگے پانی بھی پروردگار عالم آپ کو پلا دے گا۔ تو میں نے کہا کہ وہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا کہ میں مر گئی، میں لوٹی گئی، میرا آخری ویلا آ گیا، میرا دانا پانی مک گیا، میں کہ ان کا تعلق ہے ہی نہیں اس چیز کے ساتھ، بلکہ اس کے برعکس تعبیر ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو حیاتی، آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، ابھی آپ کے مرنے کا ٹائم نہیں آیا۔ سمجھ آئی بات کیا آپ کو؟ تو یہ میں نے پانی کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کر دیا کہ آپ نے پانی کو اگر خواب میں دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے یہ مختلف قسم کی تعبیرات آپ نے پیش کرنی ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر میں پانی پر اب گفتگو کروں تو ایک سمجھو کہ نا اسی کے اوپر لیکچر ہو جائے گا، تو خیر میں یہیں پر اس کو کلوز کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اچھا، اسی طور پر اگر کسی نے خواب میں سفید کپڑا دیکھا تو یہ سفید کپڑا یہ اشارہ ہے، علامت ہے اور رمز ہے، اور اس کے پس پردہ چیز کیا ہوتی ہے؟ نیکی، طاعت، اور قابل غور بات وفات، موت۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اچھا چلے میں اگلا بھی بتا دیتا ہوں ایک اور مثال کے ذریعے سے۔ اگر کوئی خواب میں کسی کو مرا ہوا دیکھے تو یہ مرا ہوا ہونا یہ علامت اور اشارہ اور رمز ہے، اور اس میں اشارہ ہوتا ہے جو اس کی پس پردہ حقیقت ہے کہ اس بندے کا نیا روحانی سفر اور نیا روحانی آغاز ہونے والا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے، یا اگر روحانی سفر کا مسافر ہے تو ایک نئی منزل پر جانے والا ہے، تو یہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مر جانے کی تعبیر کیا ہوئی؟ نیا روحانی سفر، اس کا آغاز، اور سفید کپڑے کی تعبیر کیا ہوئی؟ وفات، موت۔ تو میرے پیارو یہ رمز اور اشارے ہیں، ان کے پس پردہ حقیقتیں کچھ اور ہیں۔ تو آپ احباب نے یہ میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں ذکر کی ہیں، تو آگے ہم انشاءاللہ مزید بڑھیں گے۔ اس میں آپ بنیادی طور پر
نمبر ایک تو اگر میں اختتامی آپ کو چند ایک باتیں بتا دوں اختصاراً، کہ آپ نے خواب جو بھی آپ کو آ کے بیان کرے اس کو مکمل طور پر آپ نے غور سے سننا ہے. اسی طور پر جو اصل اشیاء ہیں اور جو رمزی اشیاء ہیں ان کو آپ نے الگ کرنا ہے. اور اسی طرح جو کردار ہے، جگہ ہے، وقت ہے، رنگ ہے، جذبات ہیں، ان سب کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. کردار سے مراد اس بندے کا کردار، جگہ سے مراد خواب اسے کہاں آیا یا خواب میں کون سی جگہ تھی، وقت سے مراد صبح آیا، رات کو آیا، دوپہر کو آیا، فجر کے بعد آیا یہ، اور خوابوں میں جو رنگ ہوتے ہیں ان کو بھی، اور اسی طرح جو جذباتی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے. تو یہ ایک ہم نے آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے معبر آپ کو بنانے کے حوالے سے جو سٹیپ بائی سٹیپ چلنا تھا اس میں سے ہم نے 2 مرحلے اور 2 سٹیپ ابھی کمپلیٹ کیے ہیں. تو آپ ان سے سیکھیے، سمجھیے اور ان کو اپنے اندر جگہ دیجیے. انشاءاللہ ہم اگلے مراحل کی طرف بڑھیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ وار، انشاءاللہ.